بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین، امیہ بن خلف مکہ کے سرداروں میں سے ایک اہم سردار تھا جو کفر اور شرک کا بہت بڑا پیشوا اور اسلام اور مسلمانوں کے حق میں روئے زمین کا ایک بہت بڑا شیطان تھا۔ ایک دن اس کو پتہ چلا کہ اس کے کسی غلام نے بتوں کو پوجنے سے انکار کر کے کسی اور کو معبود بنا رکھا ہے۔ اس نے غلام کو فوراً بلا کر یہ پوچھا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ تم نے کوئی اور معبود بنا لیا ہے، سچ سچ بتاؤ کہ تم کسی اور کی عبادت کرتے ہو۔ غلام نے کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ امیہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا، محمد کے خدا کی عبادت کرنے کا یہ مطلب ہوا کہ تم ہمارے مقدس بتوں کے دشمن بن گئے ہو۔ سیدھی طرح راہ پہ آ جاؤ ورنہ ذلت کے ساتھ مارے جاؤ گے۔ میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ تم بتوں کی پوجا کرنے والے کے غلام رہ کر محمد کے خدا کی عبادت کرو۔ وہ غلام جو توحید کا سچے دل سے شیدائی تھا، اس نے بے دھڑک امیہ کو جواب دیا کہ میرے جسم پر تو تمہارا زور چل سکتا ہے، لیکن میں اپنا دل اور اپنی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے خدا کے پاس رکھ چکا ہوں۔ اب اللہ کی عبادت ہی میری زندگی کا مقصد ہے اور تمہارے خود سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا میرے بس کی بات نہیں۔ یہ جواب سن کر امیہ بن خلف انتہائی غصے میں آیا۔ اس نے کڑک کر کہا، اچھا تو پھر اپنی بے دینی کا مزہ چکھ، دیکھوں گا کہ محمد اور اس کا خدا تجھے کیسے بچاتا ہے۔ امیہ کے تشدد شروع ہو گئے۔ مکہ کی زمین گرمی کی سبب بڑی مشہور تھی۔ امیہ نے اپنے غلام کو دوپہر کی تپتی دھوپ میں زمین پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا اور وہ کروٹ نہ لے سکے، پھر کہتا، محمد کے دین سے باز آ جاؤ۔ لیکن اس ظلم کے باوجود بھی اس غلام کے منہ سے سوائے عہد کے کچھ نہیں نکلتا تھا۔ امیہ مزید غضبناک ہو کر اذیتیں مزید بڑھاتا جاتا۔ ایک مرتبہ تو امیہ نے اس ظلم کی انتہا کر دی، پورا ایک دن اور پوری ایک رات غلام کو پیاسا رکھا اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر اس کے تڑپنے کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس کی یہ کوشش بھی غلام کو حق سے نہ ہٹا سکی۔ بالآخر تھک ہار کر امیہ نے مکہ کے بدماش لڑکوں کو بلایا اور ان سے کہا، اس غلام کو اتنی اذیتیں دو کہ یہ محمد اور اس کے خدا کا نام لے نہ بھول جائے۔ یہ لڑکے امیہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اس غلام کو بری طرح مارتے پیٹتے تھے، لیکن غلام کی زبان سے عہد کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا۔ اسلام کی راہ میں یہ بے پناہ اذیتیں سہنے والے صحابی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہی ظلم و ستم کے دوران ایک دن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ سے فرمایا کہ امیہ، اس بے کس اور مظلوم پر اتنے ظلم و ستم نہ کر، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ خدائے واحد کی عبادت کرتا ہے، اگر تو اس پر احسان کرے تو یہ احسان آخرت میں تیرے کام آئے گا۔ اس پر امیہ نے نہایت حقارت سے کہا کہ میں تمہاری اس خیالی آخرت کے دن کو نہیں مانتا، جو میرے دل میں آئے گا میں وہی کروں گا۔ سیدنا صدیق اکبر اس کے جواب پر کافی افسردہ ہوئے، لیکن پھر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سمجھایا کہ اس مظلوم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا تیری شایان شان نہیں، جس پر امیہ نے تنگ آ کر کہا، اگر تم اس کے اتنے ہمدرد ہو تو اسے خرید کر کیوں نہیں لے کے جاتے؟ حضرت ابوبکر صدیق فوراً تیار ہو گئے اور فرمایا، بولو کیا دام لوگے؟ امیہ نے کہا، تمہارے پاس ایک غلام ہے، وہ مجھے دے دے اور اس کو لے جا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر فوراً ہی راضی ہو گئے، جبکہ امیہ کا خیال تھا کہ ایک نہایت ہی کارآمد غلام ہے جس کی قیمت زیادہ ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دینے سے انکار کر دیں گے، مگر آپ فوراً راضی ہو گئے۔ تو امیہ اس کو سخت مایوسی ہوئی اور اس نے ساتھ ہی 40 اگیا چاندی کی فرمائش کی۔ اسے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخوشی ادا کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت خوش ہوئے اور فرمایا کہ ابوبکر، اس کار خیر میں مجھے بھی شریک کر لو۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں اسے خدا کی راہ میں آزاد کر چکا ہوں۔ یہ سن کر زبان رسالت سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کلمہ رحمت جاری ہو گئے۔